حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں اگلا واقعہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جس خاتون کو حضور کے عقد نکاح میں آنے کا شرف نصیب ہوا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ امام زرقانی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت سودا نے اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک حسین خواب دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہوئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ حضرت سودا نے خواب سکران سے بیان کیا تو وہ فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عن قریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ پھر جب ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ نے وفات پائی تو حضور انتہائی پریشان و غمگین رہنے لگے، گھر کا سارا بوجھ حضور پر آ گیا۔ آپ کی حالت دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ایک رفیق کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں گھر اور بچوں کی دیکھ بھال تو سب خدیجہ کرتی تھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانی کے لیے کوشش کروں، تو آپ نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ نے حضرت سودا کے والد سے بات کی تو انہوں نے کہا میں سودا سے مشورہ کروں گا۔ حضرت سودا کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعوض 400 درہم خود پڑھایا، اور حضرت سودا کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظرافت سے بہت نوازا تھا، جس سے بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محظوظ ہوتے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ جان بوجھ کر ٹھنگے پن سے چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی یہ چال دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ ایک دفعہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو حضرت سودا بھی ساتھ کھڑی ہو گئی۔ قیام کے بعد رسول اللہ رکوع میں گئے تو بڑی دیر تک حضور رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو ام المومنین حضرت سودا عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول رات آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے تو اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ حضور میں تو بہت دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ اللہ کے رسول حضرت سودا کی یہ باتیں سن کر اتنے محظوظ ہوئے کہ آپ بے ساختہ مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔